السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا کلپ سن رہا تھا کہ دھروو راٹی ول نیور انٹریکٹ وتھ اے ٹرو اسلامک اسکالر۔ ان کے حساب سے ٹرو اسلامک اسکالر جو ہے وہ روایتی اسکالرس جو ہے نا، ان کو وہ ٹرو اسلام سیلف کلیمڈ ٹرو اسلامک اسکالر، مطلب کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی عالم ٹرو ہے یا فالس ہے؟ واجدی صاحب جو ہے وہ بیسکلی یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ میں جو ہوں ٹرو اسکالر ہوں، اور جو مجھ سے اختلاف کرتا ہے یا میں جس گروپ سے بلانگ کرتا ہوں اس سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ ٹرو اسلامک اسکالر نہیں ہے۔ تو یہ ایک سیلف کلیم ہو گیا ہے نا، جیسے کہ ایتھیسٹ اپنے آپ کو ریشنلسٹ بلاتے ہیں، تو ایتھیسٹ بلاتے ہیں نا لوگ، تو ان کو نہیں بلاتے ریشنلسٹ۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ٹرو اسکالر ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو بہت ہی سبجیکٹیو چیز ہے۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ واجدی صاحب جس کو ٹرو اسکالر مانے وہ دوسروں کے نزدیک ٹرو اسکالر نہیں ہو، یا جو دوسروں کے نزدیک ٹرو اسکالر ہے وہ واجدی صاحب کے نزدیک ٹرو اسکالر نہیں ہو، جیسے علامہ جاوید احمد گامدی صاحب۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دھروو راٹی جو ہے وہ ان کے ٹرمز پہ چلے۔ بھائی دھروو راٹی اس کا کوئی مخلف ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے ٹریڈیشنل اسکالرس کے ٹرمز پہ چلے، بھائی اس کا وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ 100 ٹاپک اٹھاتا ہے، اس ٹاپک میں سے ایک جو ہے اس نے قرآن اور بائبل اٹھائی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی آبجیکشن ہے، آپ نے اپنا آبجیکشن ریکارڈ کر دیا، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ دھروو راٹی اوز یو اینی تھنگ۔ وہ کوئی وہ نہیں کرتا۔ ایک تو ہمارے روایت پسند علماء کا سب سے خراب بات یہ ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بانٹیں گے، وہ ٹھیکیدار ہے اسلام کے۔ اور ایک بار میں نے واجدی صاحب کو بولتے ہوئے بھی سنا تھا، میں بہت کم دیکھتا ہوں ان کی ویڈیو، لیکن جو دیکھا ہے میں وہی بتا رہا ہوں۔ ان سے کچھ پوچھا گیا تھا کہ آپ لوگ کیا دھرم کے ٹھیکیدار ہیں، تو انہوں نے بولا کہ ہاں ہم ہی لوگ دھرم کے ٹھیکیدار ہیں، کیونکہ آپ جیسے میڈیکل سائنس کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ ڈاکٹرس ہیں، مطلب اس طرح کا آرگیومنٹ انہوں نے دیا تھا۔ سائنس کے ٹھیکیدار جو ہے وہ سائنٹسٹ ہے، اس ٹائپ کا جو آرگیومنٹ دیا تھا۔ لیکن بھائی دین جو ہے نا، دین پروفیشن نہیں ہے۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ دین از ناٹ اے پروفیشن، دین از ناٹ اے اسپیشلائزیشن۔ یہ جتنے بھی پروفیشن اور اسپیشلائزیشن آپ بول رہے ہو وہ بہت اسپیسیفک لوگوں کے لیے ہے، لیکن دین جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ مطلب سب کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، سب کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ وہ انجینئر بنے، سب کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر وہ یہ کرے، لیکن سب کے لیے واجب ہے کہ وہ دین کو فالو کرے۔ تو سب نے اپنے حساب سے ہی دین سمجھنا، یہ بات بولتے ہیں نا انہوں نے اپنی مرضی کی تشریح کی۔ بھائی مرضی کی ہوگی، ہر آدمی اپنی مرضی کا ہی کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس مرضی کو آپ جو ہے سلف کا نام دے دیتے ہیں، کچھ اہل بیت کا نام دے دیتے ہیں، کچھ دیوبندی کا نام دے دیتے ہیں، کچھ بریلوی کا نام دیتے ہیں۔ تو وہ آپ کا چوائس ہے کہ آپ کس کا فہم چوز کرو۔ ٹھیک ہے، تو اس نے بھی جو بھی اس کا تھوڑا بہت مطالعہ ہے وہ اپنے فہم کے حساب سے اس نے بات کر دیا۔ اب آپ ہو سکتا ہے اس سے ایگری نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ جسٹ بیکاز آپ ان سے ایگری نہیں کرتے ہو اس کا مطلب وہ بھی اپنا جو ہے موقف کو چینج کر دے۔ تو میں یہ چیز علماء سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں ہمیں سبمٹ کرنا ہے اللہ کے سامنے، آپ کے سامنے سبمٹ نہیں کرنا۔ یہ علماء جو ہے یا ان کا جو ٹریڈیشن ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے سبمٹ کر دیں، ٹھیک ہے، اور ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم لوگ میجورٹی میں، ہم اہل سنت والجماع میں، وی آر آن دا میجورٹی۔ ہماری تعداد دیکھیے آپ، اتنے سارے علماء کیا پاگل تھے؟ یہ بیسک ان کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی آرگیومنٹ کر رہا ہے تو اس آرگیومنٹ کے حساب سے اس کو جواب دیا جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے آرگیومنٹ میں بھی دم ہو جو کہ اور کسی روایتی علماء میں نہیں ہے۔ انہوں نے ایک سیلیبس بنا لیا ہے کہ یہ علماء نے اس کی ایسی تشریح کی ہے، اس کی اگر 4 علماء نے اس کی تشریح کی ہے تو 5واں اگر کوئی اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک
شفٹ ہے قرآن و سنت سے لے کر تقلید کے اوپر، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ کی جو اکثریت مذہبی فکر ہے وہ تقلید پہ مبنی ہے، اور یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ عوام تو عوام، علماء بھی تقلید کرتے ہیں، حالانکہ ہر عالم کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو اس سے پہلے کے جو عالم، خاص کر اس کے مکتب فکر کے ہے، اس کو آ کے وہ ریویو کرے، تاکہ اس کا مکتب فکر جو ہے پیوریفائی ہو، اور جو غلطیاں ہیں پرانے عالموں کی، وہ جو ہے وہ غلطیوں سے پاک ہو، اور وہ جو ہے مکتب فکر جو ہے آگے بڑھے، علم کا ایک اسکول آف تھاٹ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ اسلام میں آپ کو پھیر و بدل کرنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا سمجھ، کیونکہ ہیومن سمجھ ہے، تو ہمیشہ اس کا ایولیوشن ہوتا رہے گا۔ ایون بہت سارے حنفی لوگ آج یہ بول رہے کہ آج کی موجودہ جو ہے فقہ حنفی، وہ امام حنیفہ سے 2/3 کے ڈفرینس پہ ہے، مطلب جو امام حنیفہ کا موقف ہے اور جو آج کی حنفیت ہے، اس میں 2/3 پوزیشن میں ان کے شاگرد جو ہے امام حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو آپ خود ہی بتائیے کہ حنفی فقہ یہاں سے وہاں ایوالو کی کہ نہیں کی؟ اب اس کا ایولیوشن جو ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایوالو تو کیا۔ ایون آپ شافعی اسکول آف تھاٹ میں دیکھیے گا، اولڈ اسکول آف تھاٹ ہے اور نیو اسکول آف تھاٹ ہے۔ موجودہ حنبلی اگر اسکول آف تھاٹ کو دیکھیے گا تو ایک طرح سے حنبلی از دا مدر آف سلفیہ، جو سلفی اسکول آف تھاٹ ہے، جو چاہے اس کو جتنا بھی آدمی ہیٹ کرنے کا کوشش کرے، لیکن یہ ایک اسکول آف تھاٹ اسٹیبلش ہو گئی ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، آپ اس سے اگری کر سکتے ہیں، اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن اسکول آف تھاٹس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے ہر آدمی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصول کے حساب سے دین کو سمجھے۔ یہ اصول وہ خود بناتا ہے، یہ اصول جو ہے اس کو اللہ اور رسول سے نہیں ملتی ہے، وہ اپنی عقل کے بیسس پہ وہ اصول بتاتا ہے۔ اسی لیے ان کی جو باتیں ہیں، علماء کی جو باتیں ہیں، وہ اجتہادی ہوتی ہیں، وہ قرآن اور سنت کے طرح ایک دم محکم نہیں ہوتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے علاوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف انگلی کر کے انہوں نے کہا کہ اس شخص کے علاوہ دنیا کے ہر آدمی کی بات یا تو مقبول ہے یا تو مردود ہے، یا تو ایکسیپٹیڈ ہے یا ریجیکٹیڈ، ہر آدمی۔ اور یہی ہمیں جو ہے قرآن و سنت بھی یہی بتاتا ہے کہ آپ کو جو ہے اللہ اور رسول کی بات، تو اللہ اور رسول کے علاوہ ہمیں حق ہے ایز اے مسلم یا ایون ایز اے نان مسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، وہ نان مسلمس کے بھی نبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے علم کے بنیاد پہ اپنا موقف جو ہے ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اب وہ موقف صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس کی ذمہ داری ہماری ہی ہوگی۔ ہم یہ نہیں بول رہے کہ آپ کوئی بھی موقف اختیار کر لو، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ جنت جاؤ گے، نہیں۔ چاہے آپ روایتی نالج کو آپ یہ کرو یا ماڈرن نالج کو، آپ ماڈرن انٹرپریٹیشن آف اسلام کو آپ چوز کرو، ذمہ داری آپ ہی کی ہوگی اللہ کے نزدیک۔ سو اٹس اے 2 وے اسٹریٹ، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ اگر بولتا ہے کہ میرا موقف یہ ہے کہ مزار پہ جانا صحیح ہے، مزار دین کا حصہ ہے، تو اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اللہ کے سامنے بھی یہ بات کو جواب دے۔ کوئی بندہ اگر یہ بولتا ہے کہ مجھے ایسا لگا تھا کہ نان مسلمس کو مارنا جو ہے وہ نیک اعمال ہے، تو اس موقف کا ذمہ دار وہ اللہ کے سامنے ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی بندہ ٹریڈیشنل موقف جو ہے یہ اختیار کرتا ہے، تو اس کا بھی جو ہے بوال جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگا۔ تو بس یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ دین کو انٹرپریٹ کرے۔ آپ اس سے اگری ہو سکتے ہو اور ڈس ایگری ہو سکتے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ہمارے ٹرمز پہ دین کو سیکھنا پڑے گا۔ ہمارا جو کووننٹ ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ ہمارا حق ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ صرف نصیحت دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔